قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ محترم سامعین کرام، اس درس کا موضوع ہے قربانی کا شرعی مقام۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جب ہمارے سامنے آتا ہے تو بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور شریعت کے اندر اس کا مقام کیا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور مسند احمد اور امام حاکم اور بیہقی یعنی تقریباً تمام مشہور محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے اس قدر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قربانی کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے، ایک جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے، تو اگر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس سے ناراض ہو رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ گویا کہ پھر اسے عیدگاہ میں آنے کی اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اتنے اہم کام سے اور اس کی اہمیت سے غافل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی قربانی کا حکم دیا ہے، احادیث کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں احکامات ہمیں ملتے ہیں، اور فقہاء اور محدثین نے قربانی کی جو شرعی حیثیت کا تعین کیا ہے، جو اس کا مقام تعین کیا ہے، اس میں کچھ علماء اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت کہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا اور اس کی ترغیب بھی دی اور اس کی تاکید بھی کی۔ تو قرآن مجید کے اندر اس کا یہ حکم اس آیت میں صریحاً موجود ہے کہ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اسی طرح اسی امر کے سیغے میں وانحر، قربانی کرو، یہ حکم ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی سے علماء اور فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اسی طرح بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو، گویا کہ انسان سے یہ بات کہلائی جا رہی ہے، اسے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کہو، یہ اعلان کرو، ان صلاتی و نسکی، کہ میری نماز اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور موت، میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک لہ وبذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے بھی علماء نے یہ جو ہے وہ وضاحت کی ہے کہ وَأُمِرْتُ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کا حکم دیا ہے اسی طرح قربانی کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور آپ کی وساطت سے اور آپ کے ذریعے سے یہ حکم جو ہے وہ ساری امت کے لیے ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، جو حکم اللہ نے مجھے دیا ہے میں سب سے پہلے اس حکم کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پھر پوری امت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر جو ہے اس موقع پر قربانیاں کرتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن مجید کی نص سے گویا کہ اس بات کی ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ قربانی کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تاکیدی حکم موجود ہے۔
جو لوگ اس کو واجب کے درجے میں لیتے ہیں یا جو لوگ اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں وہ دراصل مطلب یہ ہے کہ فقہ کی زبان میں اس کا مقام تعین کرتے ہیں، لیکن جو حدیث مبارکہ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے اس کی اہمیت کے اوپر روشنی پڑتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو وسعت اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے۔ اچھا، یہاں وسعت اور استطاعت کی بھی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک تو یہ ہے کہ مثلا احناف یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو وہ صاحب استطاعت ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن دیگر فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایام قربانی میں، ان دنوں میں ایام ذی الحج میں کسی جانور کے اندر حصہ ڈالنے کی استطاعت رکھتا ہے یا کسی جانور کو مطلب یہ ہے کہ خرید کر قربانی کر سکتا ہے، وہ صاحب حیثیت ہے اور اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ بلکہ اس معاملے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے اس کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ روشنی پڑتی ہے، اور فتاوی شیخ الاسلام کے اندر یہ ان کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی کرنا ایک مستحسن فعل ہے اگرچہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے تو اس کو مستحسن قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کچھ ہیلوں بانوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، روزگار بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، کمائی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ انکم بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کسی قرضے کا بہانہ بنا کر مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس سال ہے، میرے اوپر قرضہ ہے، قرض ادا کرنا ہے، اس لیے میں مطلب قربانی نہیں کر سکتا۔ لیکن امام صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ مقروض آدمی بھی اگر قربانی کرے تو یہ مستحسن عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، البتہ یہ اس کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی شخص جو ہے وہ مقروض ہے اور جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ قرض خواہ اس سے کوئی مطلب یہ ہے کہ فوراً مطالبہ نہیں کر رہا ہے، اور اس صورت میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرے اور قرض بعد میں ادا کرے، جس کے لیے الحمدللہ اگر وہ برسر روزگار بھی ہے اور یا اس کا کوئی کاروبار بھی ہے تو اس حد تک مطلب یہ ہے کہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، علماء اور فقہاء نے اس کی یہ اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کی وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کو نماز عید کے بعد دوبارہ قربانی کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے بھی علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اگر یہ چیز مطلب یہ ہے کہ لازمی اور ضروری یا واجب نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹانے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی عید کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے، اس لیے کہ یہ اس نے طریقہ جو اختیار کیا ہے یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی فقہاء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ قربانی جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے شرعی مقام کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جن 2 دنوں کی قسم کھائی ہے والشفع والوتر، اس میں ایک جفت دن ہے اور دوسرا طاق دن ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ طاق سے مراد یوم عرفہ ہے اور جفت سے مراد یوم النحر قربانی کا دن ہے، 10 تاریخ کو جو قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس میں یوم النحر کا جو دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر کا دن سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ تو بہت سارے علماء اور فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کا دن سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں حدیث کی بنیاد پہ کہ یوم النحر سب سے افضل دن ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب ہمیں اس جو ہے وہ فریضے کو، اس اہم شرعی ضرورت کو جب وہ پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔